السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے ہمیشہ ایک ہی گزارش رہی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اگر اچھا لگے تو اس کو لائک اور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ اگلے ہفتے پریزیڈنٹ ٹرمپ چین جا رہے ہیں، اور یہ پہلے بھی 1 مہینے کے لیے دورہ ملتوی ہو چکا ہے۔ چین جانے سے پہلے وہ کچھ نہ کچھ کرنے چاہتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کی یہ کوشش ہے کہ جب میری پریزیڈنٹ لیشن سے بات ہو تو اس وقت میری پوزیشن ایسی ہو کہ جیسے میں نے کئی جنگیں پہلے بھی بقول ان کے کہ بند کرائی ہیں، ایران کی جنگ بھی ختم ہو تاکہ میری فیس سیونگ بھی ہو اور وہاں بات بھی میں صحیح نمونے کر سکوں۔ لیکن ایک بڑا ترک کا پتہ ایران نے چلا، جو ہر جگہ رپورٹ ہوا، اس کو 2-3 دن ہو گئے ہیں کہ ان کے فارن منسٹر عباس کرانچی نے اچانک چین کا دورہ کیا اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کی ریوائیو کیا، ان کو سب کو بتایا کہ کس طرح ہمارے تعلقات ہیں چین کے ساتھ، اور چین کو اس نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ کیا صورتحال ہے۔ چین نے بھی ان کے اخلاقی سپورٹ کی ایران کی، اور یہ ایک ایسی چال تھی ایران کی جس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے وہ ڈیفینس پوزیشن اختیار کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اور اب صورتحال یہ ہے، جیسے پہلے بھی کئی ہمارے سینئر دوستوں نے اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ کھیل رہا ہے ٹرمپ۔ وہ دن میں 7-8 بار اپنی پوسٹیں لگا رہا ہے جیسے کوئی ایک پاگل انسان ہوتا ہے۔ میں تو اس کو پاگل نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن امریکہ میں جو سروے ہوا ہے اس کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اب اس کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ نہیں رہی ہے کہ وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ رہ سکے یا امریکہ کے لیے کوئی ڈیسیشن لے سکے۔ بہرحال یہ ان کی اپنی جو ہے سرویز ہیں، لیکن اب وہ پھنس گیا ہے، دندل میں جیسے پھنس جاتا ہے اس طرح پھنس گیا ہے، اور وہاں سے کیسے نکلے۔ ادھر ایران میں بھی کہنے میں آیا ہے، سننے میں بھی آیا ہے، دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ ان کی قیادت میں بھی تھوڑا بہت اختلاف ہے، وہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہے، لیکن بہرحال عوام حکومت کے ساتھ ہے، ایران کی گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ اور ابھی آبنہ ہرمز کی جو بات ہے اس پہ بھی جو ہے لچک ایران نے بھی دکھائی ہے تو امریکہ نے بھی دکھائی ہے۔ مین پرابلم جو دنیا کی اکانومی کا ہے، معیشت کا ہے، وہ آبنہ ہرمز ہے۔ آبنہ ہرمز اگر کھل گیا تو تقریباً 60% مسائل جنگ کے لحاظ سے جو بڑھ گئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں آتا ہے ان دونوں کا ایٹیٹیوڈ۔ اگر وہ کچھ لو کچھ دو کے تحت، اب تو ایران اس پہ بھی تیار ہے کہ جوہری توانائی کے جو ہتھیار ہیں اس پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے، یورینیم کی افزائش پہ بھی وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال سے 15 سال تک ہم اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں، بھلی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے جو وفد ہیں وہ اچانک دورہ کریں۔ تو اب بات جو میرے سمجھ میں آ رہی ہے کہ بالکل نزدیک پہنچ گئی ہے اور معاہدے کے لیے۔ اور یہ معاہدہ کہاں ہوتا ہے؟ زیادہ تر تو پاکستان میں ہوگا، کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنیوا میں ہو، جہاں پہ بھی ہو، لیکن پاکستان کی ڈپلومیسی کو ہر کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے، سلام کر رہا ہے۔ پاکستان نے ایران کے جو 14 نکات کا پروگرام تھا وہ امریکہ کے حوالے کیا، امریکہ کے جو جواب ہے وہ ایران کے حوالے کیا۔ یہ ایک قسم کی وہ اس نے خاموش ڈپلومیسی بھی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف، فیلڈ مارشل اور وزیر خارجہ، ان کے خطے کے ممالک سے ٹیلی فون کے رابطے بھی جاری ہیں، ان سے وہ بات بھی کر رہے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں پاکستان ایک وکٹری پوزیشن میں ہے، ایک پوری دنیا میں اس کو عزت کا مقام ملا۔ تعلقات کس کے ساتھ کیسے بھی ہوں، لیکن بہرحال یہ جو پاکستان نے قدم اٹھایا ہے، سعودی عرب بھی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، عرب ممالک بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دونوں ممالک ہیں جو لڑائی میں ڈائریکٹلی انوالو ہیں سوائے اسرائیل کے، امریکہ بھی اور ایران بھی جو ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اسرائیل کی یہ کوشش ہے کسی طرح بھی وہ جنگ بندی نہ ہو، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ عرب ممالک یا مسلم ممالک جو ہے وہ سکون کا سانس لیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک جنگ بندی کے باوجود لبنان پہ، ساؤتھ لبنان نارتھ پہ حملہ کر رہا ہے، نارتھ پہ بھی حملہ کر رہا ہے، اور کل تو انہوں نے بیروت پہ بھی بڑے خطرناک حملے کیے ہیں۔ یہ ایک کھلی دہشت گردی ہے۔ اور ایک اور سروے بھی آیا ہے
کہ امریکہ میں خصوصاً جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے یا ان کے سینیٹرز ہیں وہ اب اسرائیل کا بھی مواخذہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں کہ اسرائیل کے بارے میں بھی بتائے امریکہ پریزیڈنٹ کہ وہاں جوہری ہتھیار کتنے ہیں، کیا ہیں۔ یہ کبھی کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی آج سے 2-3 سال پہلے کوئی اسرائیل کے بارے میں بھی کوئی بات کر سکے، لیکن اب دنیا چینج ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے جو ظلم کیے غزہ پہ، لبنان پہ، مسلمانوں پہ اور عیسائیوں پہ، خاص کر کے لبنان میں جو مسیحی کے جو ان کے جو تھے اسٹیچو، ان پہ کی بھی بے حرمتی کی، اس پہ دنیا تھوڑی بگڑ گئی ہے۔ امریکی عوام بھی بگڑ گئے ہیں، خصوصاً ڈیموکریٹک کے 80 سے زیادہ ارکان نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو بھی اپنے ہتھیار جو جوہری ہتھیار ہیں ان کی بارے میں پوچھا جائے کہ وہ کتنے رکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے لیے کیوں اتنی نرم گوشہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب دنیا چینج ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ جو ایک لحاظ سے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو اسرائیل نے اس جنگ میں جھونکا تھا، اب اس کا ریپلکیشنز ہو رہے ہیں۔ اب بھی صورتحال نازک ہے، اب بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن چائنا کے دورے سے پہلے صدر ٹرمپ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے، انٹرنیشنل صورتحال کے حوالے سے ایک اچھا جیسچر دے سکے کہ میں آپ کے پاس ملنے آیا ہوں تو پوری امن کر کے آیا ہوں، اور اس امن میں اس نے کتنے انسانوں کو مروایا ہے، شہید کروایا ہے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے جس میں اسرائیل بھی شامل ہے، یہ کسی نتیجے پہ پہنچ کے ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک پورا خطہ سکون کا سانس لے گا۔